میاں صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا تحریک انصاف کا جو کردار ہے وہ اس کے اوپر تو ہم نے روشنی ڈالی، لیکن آپ کی حکومت نے سر جو کیا، جس قسم کا آپریشن کیا رات کو لائٹیں بند کر کے، کیا ایک جمہوری حکومت کو ایسا آپریشن کرنا چاہیے؟ شکریہ کاظمی صاحب، مگر میں آپ سے بڑے ادب سے گزارش کرنے یہ لگا ہوں کہ کیا سیاسی جماعتیں اس طرح کرتی ہیں؟ کیا سیاسی احتجاج اس طرح ہوتے ہیں؟ اور کیا پاکستان کی ہسٹری میں 77 سالوں میں جب بھی کبھی اس طرح کا وائلنس ہوا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ اور دوسرا، ابھی میں آپ کو سن رہا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمارے قتل ہو گئے، مارے گئے، یا اس طرح کا جو آپ بتا رہے تھے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگوں پر اس طرح گولیاں برسائی گئی ہوں یا اس طرح ان کا قتل عام کیا گیا ہو؟ سر ایک بھی گولی کی انجری ابھی تک حکومت نے ہمیں نہیں دکھائی، جو پولیس والوں کو خدا نخواستہ گولی لگی ہو یا رینجرز کو، ایک بھی کوئی ابھی تک بلٹ انجری ہم نے نہیں دیکھی، ٹو بی آنیسٹ۔ ایک تو کاظمی صاحب مہربانی فرما کے آپ ضرور سوال کریں مگر دوسرے کو موقع دیں۔ میں نے آپ کی پوری تقریر سنی ہے جس طرح آپ فرما رہے تھے، مگر آپ نے جو کہا کہ اتنے لوگ، آپ نے کہا، میں تو آپ کی زبانی سن رہا ہوں، دیگر لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ ان کے قتل ہو گئے یا اس طرح کے معاملات میں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی زخمی نہ ہوا ہو؟ آپ ان کے نام بتائیں کہ جو خدا نہ خواستہ اس آپریشن میں مارے گئے ہیں، مگر جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے تو نام آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ پھر آپ نے ایک سوال کیا کہ ہائی کورٹ کا جو کنٹیمپٹ ہے اس کے حوالے سے جایا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے بھی عمران خان کو روکا تھا کہ آپ ریڈ زون میں نہیں آئیں گے، آئے تھے نا؟ جی جی۔ کیا ہوا اس ججمنٹ کا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا، جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ یا ہائی کورٹ کا آرڈر کے بعد کنٹیمپٹ کے حوالے سے وزیر جو ہیں داخلہ وہ جا رہے ہیں؟ اسی طرح مجھے یہ بتائیں کہ آج یہ کہا جا رہا ہے اور انہی کی جانب سے کہا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے، کہ جو رینجر کی اپنی گاڑی تھی وہی رینجر کے لوگوں کے اوپر آئی اور یہی میں عرض کر رہا ہوں نا سر، دیکھیں میں نے تو نہیں کہا کہ اتنے لوگ خدا نخواستہ شہید اس سائڈ پہ ہوئے ہیں یا اس سائڈ پہ ہوئے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ ان کے اتنے بندے مارے گئے، اسی لیے میں نے کہا کہ مبینہ طور پہ، لیکن سر یہ چیزیں اس نہج پہ پہنچی کیوں ہیں؟ وہ ایک سیکنڈ نہیں اپنا اس طرح نہ کاظمی صاحب کیا کریں۔ جی 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 پلیز۔ آپ کے جذبات اپنی جگہ مگر کسی دوسرے کے جذبات سے کھیلنا وہ بھی زیادتی ہے۔ آپ کے جذبات تو ہمیں ویسے بڑے عزیز ہیں، مگر اس کا جواب ضرور سن، ویسے ہی ہمیں بڑے عزیز ہیں۔ نہیں پلیز نہیں میری عرض سن لیں، میں ان لوگوں کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہوں یا ترجمانی کر رہا ہوں جو لوگ پچھلے 7-8 دنوں سے جس کرب سے گزرے تھے۔ 190 ارب کا ڈیلی کا نقصان ہو رہا تھا ریاست کا، اور اس کے علاوہ اربوں روپیہ خرچ کیا گیا ان کو روکنے کے لیے وفاق کی جانب سے، اور اربوں روپیہ خرچ کیا گیا صوبے کا، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ نے چڑھائی کرنے کے لیے وفاق پہ۔ بھئی دونوں شکلوں میں خرچ تو میرا اور آپ کا ہوا، سر وہ تو ملک تو آپ نے بند کر دیا تھا نا 3 دن پہلے، انہوں نے تو نہیں بند کیا، وہ تو اسلام آباد آ رہے تھے، لاہور آپ نے بند کر دیا، سڑکیں آپ نے بلاک کر دیں، یہ الزام ان پہ کس طرح لگ گیا؟ یار ایک سیکنڈ، تھوڑا سا حوصلہ کریں، تھوڑا سا اپنے جذبات پہ قابو رکھیں۔ سر پلیز آپ بولے، میں آپ کے جذبات باہر ابھارنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں۔ آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں، میں بھی بہت مگر آپ کے جذبات جو ڈل پینڈ ہے نا، ذرا تھوڑا جا انہوں نے کنٹرول کرو تو میں عرض کرنے دی جسارت سارے میرے کوشچن کرنا نا سر، پلیز نہیں کوشچن کرو مگر اپنے جڑا اندر لاوا پکیا دا انہوں تے نہ باہر لے کے آؤ نا۔ لاوا تے ملک پورے چ پکے ہے ایسے لے، ٹھیک ہے سر جی پلیز۔ نہیں ملک میں نہیں، ملک میں ہاں، اگر ملک میں ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کس حیثیت میں ایک بندہ جو قیدی ہے جیل میں ہے
اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا سارا دن رابطہ رہا اور کئی دن سے رابطہ تھا. اور سر آپ کی حکومت کرا رہی تھی نا, پھر آپ کہیں گے تمہارے جذبات ہیں. آپ کی حکومت کھلوا رہی تھی نا گیٹ, نہ کرنے دیتے رابطہ. وہ یوگوسلاویہ کی حکومت کر رہی تھی سر. آپ یہ دیکھیں کہ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ کون رابطہ کر رہا تھا یا کون نہیں. مجھے تو اس بات پہ افسوس ہے کیوں رابطہ کیا جا رہا تھا اور کس لیے کیا جا رہا تھا. جو بندے کی ہدایت پہ لوگوں کی لاشیں گر رہی تھی, جس بندے کی ہدایت پہ اربوں روپے کا نقصان ریاست کو ہو رہا تھا, اس سے کس حیثیت میں رابطہ کیا جا رہا تھا. اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں, جو آپ نے خود کہا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ وہاں سے فرار ہو گئے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر 900,000 بقول میڈیا کے آپ کے کہ وہ لوگ پکڑے گئے تو وہ 2 چھلاوے تھے, وہ نکل گئے. کیسے نکل گئے, کیوں نکل گئے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ بھائی ورکر نہیں سر, تھے. آپ یہ کوشچن لے لیں, کیا یہ حکومت کی ملی بھگت سے نکلے, ان کا حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ تھا علی امین کا؟ سر میں بالکل کلیئر ہوں کہ یہ سہولت کاری ہے. میں بالکل کلیئر ہوں کہ پہلے بھی وہ آتے ہیں اور اپنا نکل جاتے ہیں, دوسری دفعہ آتے ہیں واردات ڈالتے ہیں نکل جاتے ہیں, تیسری دفعہ آتے ہیں واردات ڈالتے ہیں نکل جاتے ہیں. چلو ایک دفعہ تو اتفاق ہو گیا, ہر دفعہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ نکل جاتا ہے اور اسی راستے سے نکل جاتا ہے. یہ ایک سوال ہے میرا, ایک بطور پاکستانی سوال ہے. مگر جہاں تک کاظمی صاحب تعلق ہے, آپ کہتے ہیں ہزاروں لوگ آئے, ہزاروں ہوں یا سینکڑوں ہوں یا درجنوں ہوں, مگر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں بھی 45-50 سال سے اسی فیلڈز میں ایک سیاسی ورکر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. کبھی سیاسی ورکر اس طرح نشانہ لے کے نہ مار سکتا ہے, نہ اس طرح ٹرینڈ ہوتا ہے کہ آنسو گیس کے شیل گھر سے لے کے آئے, نہ اس طرح ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ گولی چلائے, نہ اس طرح کا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ آگے سے آنسو گیس کے شیل جو ہیں یہ تو دیکھیں نا حکومت کا بیانیہ ہے. اور یہ سر حکومت کا بیانیہ نا, حکومت یہ الزام لگا رہی ہے اور دوسری طرف سے وہ الزام لگا رہے ہیں. میڈیا نے بھی حکومت کا ورژن دکھایا. سر میں سن لیں, کوشچن سن لیں, پھر آپ پلیز آنسر کیجئے گا. میڈیا نے بھی حکومت کا ورژن دکھایا, دوسرے سائیڈ کا ورژن نہیں دکھایا. میرے صرف آپ سے کوشچن یہ ہے کہ سر کہ آپ جیسے جو 45 سال کے ورکر ہیں انہوں نے سب کچھ محسن نقوی کے اوپر کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ آپ لوگ جیسے جو سیاسی لوگ ہیں وہ بہتر طریقے سے معاملات کو حل کر سکتے تھے. ایک سیکنڈ میرے بھائی, لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لڑائی بزرگ آدمی ہوں سر, نہیں آپ میرے سے نہیں اتنے بڑے نہیں ہیں, آپ اتنے بڑے نہیں ہیں سر, یہی 1-2 سال کا فرق ہے. آپ نوجوان ہیں, مگر مجھے یہ آپ سوال کا جواب دے دیں کہ بھائی آپ نے لاشیں گرائیں اور ان لاشوں گرانے پہ عالمی قوتوں کے کسی ترجمان کی یہ سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ جو موب ہے وہ پرامن رہے, انہوں نے لاشیں کیوں گرائیں. مگر جب 12 بجے کل رات 12 بجے آپریشن کا ابھی فیصلہ ہوا تو سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے ابھی آپریشن نہیں ہوا, تو عالمی قوتوں کی جانب سے سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ پرامن لوگوں پہ تشدد نہیں کرنا, رک جائیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں عالمی ایجنڈا کون پورا کر رہا ہے میرے بھائی؟ پھر مجھے یہ بتا دیں کہ عالمی قوتیں ایک قیدی کے لیے, ایک حوالاتی کے لیے, ایک جیل میں بیٹھے شخص کے لیے اتنی بےتاب ہیں, تو میرے بھائی ایک سٹیٹمنٹ ان کے لیے بھی دے دیا جاتا جو قانون نافذ کرنے والے لوگوں کی لاشیں گری ہیں, تو مجھے حیرانگی نہ ہوتی. ٹھیک ہے, اچھا سر, میں آپ کی ساری باتیں مان